مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يجعلن العلم مستحيا ولا مستكبر. وقالت عائشة نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت جاء أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت قالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. باب الحیاء فی العلم. علم کے سلسلے میں حیا نہ کرے. علم کے سلسلے میں آدمی کو حیا نہیں کرنا چاہیے. یہ بتانا چاہتے ہیں باب سے باب الحیاء فی العلم. علم میں حیا کرنے کا باب، یعنی علم حاصل کرنے میں حیا نہ کرو، شرم نہ کرو. شرم تو ان کاموں میں کرو جو شرم کی چیزیں ہوتی ہیں. گناہ میں علم حاصل کرنے میں کیا شرم؟ نماز پڑھنے میں کیا شرم؟ اللہ کا ذکر کرنے میں کیا شرم؟ سلام کرنے میں کیا شرم؟ بہت سارے لوگ سلام نہیں کرتے، شرمیلے. کیا ہے؟ بڑے شرمیلے ہیں، سلام نہیں کرتے. ارے بھائی شرم کرو ان چیزوں میں جو شرم کے قابل ہیں. اس میں کیا شرم ہے؟ اسی طرح علم حاصل کرنے میں شرم نہ کرو، بلکہ بے شرم بن کر علم حاصل کرو. شرمیلے بنے رہیں گے، پوچھیں گے ہی نہیں. کیسا پوچھوں؟ شرم آ رہی ہے، لوگ کیا بولیں گے، استاد کیا سمجھیں گے، طالب علم کیا سمجھیں گے. میں پوچھوں گا تو لوگ مجھے سمجھیں گے کہ معلوم نہیں پوچھ رہا ہے، میں تو بہت بڑا عالم ہونا اسے میں تو پوچھتا ہی نہیں. دیکھو کیا قول آ رہا ہے یہاں پر. وقال مجاہد، حضرت امام مجاہد نے فرمایا لا يتعلم العلم مستحئن ولا مستکبر. دو قسم کے لوگ علم حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں. ایک مستحئی شرمیلا، دوسرا مستکبر متکبر. تکبر میں آ جائے گا، علم حاصل نہیں ہوگا. شرمیلا بن جائے گا، علم حاصل نہیں ہوگا. اس لیے شرم بھی نہ کرو، تکبر بھی نہ کرو، تواضع اختیار کرو. اساتذہ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو فنا کر ڈالو اور سمجھو کہ ہم کچھ نہیں ہے، اور علم حاصل کرو، پوچھ کر علم حاصل کرو. شرم کو بھی اٹھا کے طاق نسیان پہ رکھ دو. شرم کرنے کی جگہ میں شرم کو اٹھا کے پہن لو، باقی اور حالات کے اندر شرم کو طاق نسیان پہ رکھ دو اور بے شرم بن کر علم حاصل کرتے رہو. یہ ہے امام بخاری کا مقصد. مجاہد رحمت اللہ علیہ یہی کہہ رہے. وقالت عائشہ نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن في الدین. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا بہترین عورتیں انصاریوں کی عورتیں ہیں. بہترین عورتیں انصاریوں کی عورتیں ہیں جنہیں حیا نے دین میں علم حاصل کرنے، دین میں تفقہ حاصل کرنے سے نہیں روکا. لم یمنعہن، نہیں روکا، نہیں مانے بنی ان کو حیا اس بات سے کہ وہ علم دین حاصل کریں. علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے، پوچھ پاچھ کرنا چاہیے، معلومات کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کون کیا سمجھے گا، کون کیا سمجھے گا. ارے بھائی سمجھنے والے سمجھتے رہیں، جو نہیں پوچھیں گے وہ جاہل رہیں گے، اور جو یہ سمجھ کر بھی پوچھتے رہیں گے
وہ عالم بن جائیں گے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ان سے پوچھا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب بچے تھے، جوان تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو انہوں نے اپنے ایک پڑوسی ساتھی سے کہا کہ بھائی چلو ہم حضرات صحابہ کرام کی مجلسوں میں جایا کریں اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کریں، تاکہ جب ضرورت پڑے تو ہم لوگوں کو بتائیں۔ تو ان کا ساتھی کہنے لگا ارے ہم سے کون پوچھنے والا ہے، چھوڑو، ہم سے کون پوچھنے والا ہے، چھوڑو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اسے چھوڑ دیا اور خود جاتے رہے، حضرات صحابہ کرام کی مجلسوں میں جاتے، ان کے گھروں پہ جاتے، ان کے دروازوں پہ پڑے رہتے۔ یہ بھی آتا ہے ابن عباس کے بارے میں، اللہ کے نبی سے اتنا گہرا رشتہ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی عظیم الشان شخصیت ہونے کے باوجود، وہ حضرات صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے پہ پڑے رہتے تھے۔ زید بن ثابت کے گھر پہ تشریف لے جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے بلکہ دروازے کے پاس پڑے رہتے تھے، کبھی نیند آئی تو سو جاتے تھے، دروازہ اندر سے جب کھل کر وہ خود باہر نکلتے، ان کو دیکھ کر کہتے ارے آپ یہاں پر کیسے؟ وہ کہتے کہ آپ کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا۔ وہ کہتے دستک دے دیتے، تو کہتے نہیں، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل علم کا اکرام کریں، اہل علم کی تعظیم کریں، میں دستک دے کر آپ کو باہر بلاؤں؟ یہ آپ کی تعظیم کے خلاف، اکرام کے خلاف ہے، اس لیے ایسا رہتے تھے۔ اور کبھی بعض صحابہ کرام کی نکیل پکڑ کے چلتے تھے، ایسا کر کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر ایک دور آیا کہ دنیا میں وہی تھے، جہاں دیکھو ابن عباسی کا نام تھا، حتیٰ کہ حضرات صحابہ بھی ان کی تعظیم کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب، جب مجلس ان کی ہوتی تو ابن عباس کو اپنے تخت پر بٹھایا کرتے، جبکہ سامنے ان کے بے شمار صحابہ ہوتے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس جو چھوٹے صحابی تھے ان کو اپنے پاس میں بٹھاتے۔ کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے پاس میں بٹھا رہے ہیں، دوسرے بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے ہیں، یہ کیا عجیب بات ہے؟ تو حضرت عمر کو اس کی کچھ بھنک لگی، تو انہوں نے لوگوں کو بتانا چاہا کہ یہ عمر میں تو چھوٹے ہیں لیکن علم میں آپ سب سے بڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابن عباس کے سامنے، لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ بھائی بتاؤ، یہ جو قرآن کریم کی سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان غفارا، اس آیت کے نزول سے اللہ کا منشا اور مقصد کیا؟ لوگ کہنے لگے کہ اس میں یہ سنایا گیا ہے کہ دین اسلام دور دور تک پھیل جائے گا، جوک در جوک لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اور اسلام وسعت کے ساتھ میں پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ اس کے اندر نصرت اور مدد کی بشارت سنائی گئی، اسلام کے پھیلنے کی خوشخبری دی گئی۔ جتنے بیٹھے تھے سب نے یہی کہا۔ تو حضرت عمر نے ابن عباس سے پوچھا، ابن عباس تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب تمہارے درمیان زیادہ دنوں نہیں رہیں گے، ان کی قدر کر لو، یہ کہا گیا ہے۔ سارے لوگ ان کو دیکھنے لگے۔ حضرت عمر کہنے لگے میری بھی یہی رائے ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں جیسے یہ بچہ سمجھ رہا ہے۔ بچے تو نہیں تھے اس وقت، نوجوان ہو گئے تھے، لیکن دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ان کی عمر چھوٹی تھی۔ کہنے لگے ابن عباس جو بول رہے ہیں میں بھی وہی سمجھتا ہوں۔ تو ایسا ان کو فوقیت دیا کرتے تھے، اتنا بڑا مقام ان کو ملا۔ کیوں؟ علم حاصل کرنے میں کبھی شرم نہیں کی، علم حاصل کرنے میں کبھی تکبر نہیں کیا،
بلکہ صحابہ کے گھروں پہ جاتے، ان کے دروازوں پہ بیٹھ جاتے اور ان کے سواریوں کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے جاتے. یہ سب کچھ کرتے ہوئے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. اس لیے فرمایا گیا لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر. حضرت عائشہ تعریف کر رہی ہے انصاری عورتوں کی کہ جنہوں نے حیا سامنے نہیں رکھی، بلکہ حیا نے ان کو اس بات سے منع نہیں کیا وہ علم دین حاصل کریں، پوچھ پوچھ کر علم حاصل کرتی. اس کے بعد جو حدیث ہے، دو حدیثیں ہیں اور یہ دونوں حدیثیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں. ایک حدیث تو ترمذی میں آپ نے پڑھ لی ہے اور دوسری حدیث بخاری میں کئی جگہ پڑھ لی ہے. پہلی حدیث حضرت ام سلمہ سے ہے. وہ کہتی ہے جاءت ام سلیم، حضرت ام سلیم آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں، انصاری خواتین میں سے ہیں. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق. یہ تمہید تھی. انہوں نے کہا بے شک اللہ حق سے نہیں شرماتے، اس لیے میں بھی ایک شرم والا مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. یہ تمہید تھی گفتگو کی. فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ. جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس کے اوپر بھی غسل واجب ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء. ہاں جب وہ پانی دیکھے یعنی منی کے قطرے نظر آئے تو اس کے اوپر بھی غسل کرنا واجب ہے. فغطت ام سلمہ یعنی تانی وجہہا. حضرت ام سلمہ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا ایسا. ارے کیا پوچھ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شرم کی بات، ایسی بات اللہ کے نبی سے پوچھ رہی ہے. تو انہوں نے جو ہے پردہ کر لیا ایسا شرم کے مارے اور کہنے لگی یا رسول اللہ او تحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قال اللہ کے نبی نے کہا نعم تربت یمینک فبما یشبہها ولدها. اللہ کے نبی نے کہا تربت یمینک. میں نے کل پرسوں کہا تھا یہ جملہ اپنے حقیقی معنی میں مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا. تیرے ہاتھ گرد آلود ہو، تیرے ہاتھ گرد آلود ہو، تیرا دہنا ہاتھ گرد آلود ہو. یہ جملہ ویسے ہی محاورے میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی پیار کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، رحم و کرم کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ تو یہی ہے گرد آلود ہونا. آپ نے کہا تیرے ہاتھ گرد آلود ہو فبما یشبہها ولدها. پھر کس وجہ سے اس کا بچہ اس کے موافق اور اس کے مشابہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، عورت کو بھی منی نکلتی ہے، اسی وجہ سے کبھی بچہ ماں کی طرح ہوتا ہے، اپنی طرح ہوتا ہے یعنی ماں کی طرح ہوتا ہے، اور کبھی باپ کی طرح ہوتا ہے. ماں باپ کا جب ملاپ ہوتا ہے تو کبھی منی ماں کی غالب ہوتی ہے اور کبھی منی باپ کی غالب ہوتی ہے. باپ کی منی غالب ہوتی ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہو جاتا ہے، ماں کی منی غالب ہوتی ہے تو وہ ماں کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے. اسی کو اللہ کے نبی نے کہا فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا. پھر کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے اور اس کو بھی منی نکلتی ہے. بعض اطباء پرانے زمانے کے اس بات کے قائل ہوئے تھے کہ عورت کے اندر منی نہیں ہوتی. ان کی طبی تحقیق یہ تھی کہ عورت کے اندر منی نہیں ہوتی، لیکن یہ بعض اطباء کی رائے تھی. لیکن بڑے بڑے اطباء اس بات کے قائل ہوئے کہ عورت کے اندر بھی منی ہوتی ہے، جیسے کہ مرد کے اندر منی ہوتی ہے. مرد اور عورت کی منی کے ملاپ سے ہی بچے کا وجود ہوتا ہے اور بچے پر ماں کی منی کا غلبہ ہوتا ہے، وہ مشابہ ماں کے ہو جاتا ہے. اور اگر مرد کی منی غالب ہوتی ہے تو وہ باپ کے مشابہ ہو جاتا ہے. اسی کو فرمایا اللہ کے رسول نے. اس میں بتانا یہ ہے کہ شرم نہیں کرنا چاہیے، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے تو مسئلہ پوچھ لینا چاہیے.
اس کے بعد جو حدیث ہے وہ آپ کی کئی جگہ پڑھی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي انها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، مجھے شرم آ گئی، میرے دل میں تو آئی بات لیکن بولنے میں شرم آ گئی. تو پھر لوگ انہوں نے بیان نہیں کیا اللہ کے نبی کے سامنے کہ وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مومن کی مثال. دل میں آیا یہ نخلا ہے یعنی کھجور کا درخت ہے، لیکن کہنے سے شرم آئی. بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، وہ بچے تھے، ان کے باپ بھی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، علی مرتضی ہیں، عثمان غنی ہیں، ایسے جلیل القدر صحابہ، اور یہ بچے. ان کو شرم آئی کہ بھائی میں کیسے لب کشائی کروں، بیان نہیں کیا. پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنا بہا، آپ ہی ہم کو بتا دیجئے، ہمارا ذہن تو نہیں کام کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہی النخلا، وہ درخت کھجور کا ہے. عبداللہ کہتے ہیں فحدثت ابی بما وقع فی نفسی، بعد میں جا کر میں نے اپنے والد کو بتایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی. انہوں نے کہا لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا، البتہ تم اس بات کو کہہ دیتے تو یہ بات مجھے زیادہ پسند ہوتی اس بات سے بھی کہ مجھے یہ اور یہ دنیا کے خزانے مل جاتے. ان تکون لی کذا و کذا، مجھے یہ اور یہ خزانے دنیا کے مل جاتے. اس سے بہتر تھا کہ تم وہ بات جو اللہ کے نبی کے سامنے تمہارے دل میں آئی وہ بول دیتے. یعنی تم کو شرم نہیں کرنا چاہیے تھا. شرم کر کے جو تم نے بتایا نہیں، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، تم یہ بتاتے تو مجھے بہت پسند آتا اور دنیا کے خزانوں کے مقابلے میں بات میرے لیے اچھی ہوتی. تو معلوم ہوا علم کو پیش کرنے میں بھی شرم نہیں کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنے میں بھی شرم نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد میں ہے من استحیا فامر غیرہ بالسؤال. 2 باب رہ گئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.